قربانیاں پیش کی. انگریزوں سے جس وقت جو ہے لڑائی ہوئی تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ہزاروں مسلمانوں کی قربانیاں پیش ہو گئی، ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے، ہزاروں عالموں کا قتل کیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ قتل کر کے ان کو پیڑوں پہ لٹکا دیا گیا. جس وقت جو ہے آزادی کی لڑائی چل رہی تھی، ہزاروں عالموں کو جو ہے قتل کر کے پیڑوں پر جو ہے لٹکا دیا گیا. اور برادران ملت آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنے مسلمانوں نے جو ہے جنگ آزادی میں حصہ لیا. مولانا فضل حق حیدرآبادی، مولانا حضرت موہانی جو ہمارے اور آپ کے قریبی ہی اناؤ ضلع میں ایک قصبہ موہان پڑتا ہے، وہاں کے رہنے والے تھے اور آپ مسٹن روڈ میں رہا کرتے تھے. آپ نے جو ہے آزادی کا جو ہے وہ بھوکا اور لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے آزادی کی لڑائی لڑی. بلکہ یہی نہیں، آج اور اس وقت سے لے کر اور آج تک جو ہے جو انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا جاتا ہے وہ حضرت مولانا موہانی کا دین ہے. آپ ہی نے اس نعرے کو بلند کیا تھا اور آپ ہی نے اس نعرے کو دیا تھا. حضرت موہانی صاحب نے جو ہے انقلاب زندہ باد کے نعرے سے جو ہے انگریزوں سے جو لڑائی لڑی گئی وہ نعرہ کسی اور نے نہیں دیا تھا، بلکہ ایک مسلمان اور ایک عالم دین جن کا نام جو ہے حضرت موہانی صاحب ہے، انہوں نے جو ہے اس نعرے کو بلند کیا تھا اور اسی نعرے کو لے کر جو ہے انگریزوں سے لڑائی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فتح عطا فرمائی. اس لڑائی میں ہندوستانیوں کو، اس میں مسلمان بھی تھے، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی تھے، سبھی لوگوں نے مل کر جو ہے اس لڑائی کو بلند کیا اور انگریزوں سے لڑا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فتح اور کامیابی جو ہے ہم سب ہندوستانیوں کو جو ہے عطا فرمائی. اور برادران ملت یہی نہیں بلکہ بہت سارے نام ہیں جو جنگ آزادی کی لڑائی میں جو ہے مسلمانوں نے اپنا کردار پیش کیا. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ جس شریعت آج اکثر جو ہے ڈبیٹ میں ہم نے اکثر دیکھا کہ ان جو ہے سوال پوچھ دیتے کہ شریعت بڑی ہے کہ یا جو ہے سنویدھان بڑا ہے. جس سنویدھان نے جو ہے ہمیں شریعت کی اجازت دی ہے تو ہم اس شریعت کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہندوستان کا سنویدھان بھی مانتے ہیں. اور یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے، اس لیے کہ جس قرآن کی تعلیم کو ہم مانتے ہیں، جس نبی نے جو ہے ہمیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور تمام دینی معاملات ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں، اسی نبی نے جو ہے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو. یہی تو ایک اسلام کی پہچان ہے، یہی تو ایک اسلام کا جو ہے ایک الگ اپنی پہچان ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ملک میں رہو اور اس ملک سے جو ہے تم محبت کرو. اور برادران ملت یہی محبت تو تھی کہ جس وقت جو ہے پاکستان سے جو ہے جنگ ہوئی، ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی، تو میر عبدالحمید جو مسلمان تھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ہے کہ پاکستان کے ٹائم ہے یا یہ مسلم حکومت کے ٹائم ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے دشمن کے ٹائم ہے اور انہوں نے جو ہے 2 ٹینکوں کو پاکستان کے اڑا دیا اور اس کے بعد خود بھی شہید ہو گئے. یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے. مسلمان جو ہے جہاں پر اپنی شریعت، اپنے قرآن اور اپنے مسجد مدارس کی بات آتی ہے وہاں بھی جو ہے اپنی جان و مال کو قربان کر دیتا ہے، اور جہاں پر اپنے ملک کی بات آتی ہے وہاں بھی جو ہے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. اور یہی ہمارے جو ہے اسلاف نے کیا ہے، یہی ہمارے بڑوں نے کیا ہے کہ جہاں پر جو ہے ہمارے ملک کی بات آئی ہے وہاں بھی جو ہے ہم نے اپنے خون کو بہایا ہے، اپنے بدن کے خون کے ایک ایک قطرے سے جو ہے ہم نے ہندوستان کی حفاظت کی ہے، ہمارے بزرگوں نے جو ہے ہندوستان کی حفاظت کی ہے. تو برادران ملت ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر انسان تمام مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جہاں پر ہمارے اور آپ کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں وہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شروع.
یہ قول جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل وقت میں جو ہے اپنے پروردگار عالم سے دعا مانگو، اور جو ہے کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ ہم پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے جتنا کوئی ظلم کر لے، چاہے جتنا کوئی ستا لے، لیکن جب اس کی باری آئے گی تو برادر ملت اس کی پکڑ سے جو ہے کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ وہ ایسا حاکم ہے کہ اس کی لاٹھی میں یہ کہہ لیجئے کہ آواز نہیں ہوتی ہے، اس کی پکڑ میں جو ہے آواز نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایسا پکڑے گا کہ اس دن لوگ جو ہے دیکھتے رہ جائیں گے، اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے دیکھا اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی لوگ دیکھیں گے۔ اور برادر ملت یہی تو جو ہے مسلمانوں کا جذبہ ہے۔ ہمیشہ جو ہے ہندوستان کے بارے میں جو ہے مسلمانوں نے اچھا لکھا اور جو ہے اس کی حفاظت کی ہے۔ ہمارے اولاد کے ڈاکٹر اقبال جنہوں نے لکھا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ ایک وقت تھا کہ سب سے زیادہ اگر بھکتی گیتوں میں کوئی بجتا تھا تو یہی گیت جو ہے بجا کرتا تھا۔ ہمارے بڑوں نے بھی سنا ہوگا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ کوئی بھی مذہب ہو، لڑائی جھگڑا قتل غارت گیری کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا ہے، اور اگر کوئی مذہب اس چیز کی اجازت دی جائے کہ قتل کیا جائے، مار پیٹ کی جائے، کسی کو ستایا جائے، تو وہ اچھا مذہب ہی نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی سا بھی مذہب ہو۔ تو اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے لکھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہندوستان کے بارے میں لکھا کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ میرا مسکن یعنی ہمارا اور آپ کا گھر، ہم لوگ جہاں رہتے ہیں اپنا شہر، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔